اے اللہ، بے شک رمضان میں تو اپنے بندوں کی ساری دعائیں قبول کرتا ہے۔ اے اللہ، ہمیں شدت سے انتظار تھا اس رمضان کا، پورے 11 مہینے کے بعد یہ مہینہ نصیب ہوا۔ یا اللہ، اس ماہ رمضان کے سارے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما، اور ہم سب کو رمضان کا آداب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ رحمتوں کے مہینے میں خوب رحمتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ، یہ رمضان ہمارے لیے ایسا رمضان کرنا کہ اس کے بعد زندگی میں ہم سے کبھی گناہ نہ ہو۔ اے میرے رب، اس رمضان المبارک مہینے میں ہم سب کی ادھوری خواہشوں کو مکمل کر دے۔ یا اللہ، اس رمضان ہم سے راضی ہو جا۔ یا اللہ، اس رمضان بے چین دلوں کو سکون عطا فرما۔ رحمتوں کے مہینے میں ہم سب پر رحمت کی بارش کر دے۔ یا اللہ، اس رمضان ہماری چاہتوں پر کن کہہ دے۔ یا اللہ، ماہ رمضان کی برکت سے میرے والدین کی ساری پریشانیاں دور کر دے اور انہیں ہمیشہ صحت یاب رکھنا۔ اے اللہ، جو والدین اپنے اولاد کے رشتے کی وجہ سے پریشان ہیں، اس مبارک مہینے کے صدقے انہیں نیک صالح رشتہ عطا فرما، اور سبھی بیٹے بیٹیوں کے نصیب خوبصورت کر دے۔ یا اللہ، جو اولاد جیسے نعمتوں کے سے محروم ہے، انہیں اس مبارک مہینے کے صدقے نیک صالح اولاد عطا فرما۔ اے میرے رب، جو لوگ بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما۔ یا اللہ، تجھے اپنا پیارے حبیب کا واسطہ اس رمضان کے صدقے ہمارے گناہوں میں خوشحالی پیدا کر دے، اور یہ بابرکت مہینے خیر و عافیت کے ساتھ نصیب فرما۔ یا اللہ، اس رمضان ہم لوگوں کو نہیں صرف تجھے راضی کرنا ہے۔ اے اللہ، اے میرے پیارے رب، تو ہم سے راضی ہو جا۔ اے اللہ، اس رمضان تو سب کے روزوں کو قبول فرما، سب کی جو دعائیں ہیں ان سب کی دعاؤں کو قبول فرما، اور سب کے گناہوں کو معاف فرما۔ اے میرے پیارے اللہ، دیکھ ہم گنہگار بدکار تیرے بارگاہ میں اپنے گندے ہاتھوں کو تیری بارگاہ میں اٹھائے ہیں۔ بے شک یہ ہاتھ اس قابل نہیں کہ کچھ مانگ سکے، نہ تو ہمیں مانگنے کا طریقہ آتا ہے اور نہ ہی مانگنے کا سلیقہ۔ یا اللہ، تو ہمیں مت دیکھ، یہ دیکھ کہ ہم کس کے امتی ہیں۔ اے میرے پیارے پروردگار، ہم اسی محبوب کے امتی ہیں جو تجھے کائنات میں سب سے زیادہ محبوب ہے۔ ان کے مبارک آنسو کی تجھے قسم، ہمارا رونا قبول کر لے اور ہماری تمام پریشانیوں کو ختم کر دے۔ یا اللہ، ہماری ان دعاؤں کو قبول کر لے جن کے لیے ہم بے چین ہیں، بے قرار ہیں، ان خطاؤں کو بخش دے جو انہیں پورا ہونے میں رکاوٹ بنی ہوئی ہے۔ عیبوں کو چھپانے والے ستار، ہم نے لوگوں سے چھپ کر بے شمار گناہ کیے، لیکن بے شک تیرے سامنے کچھ نہیں چھپا ہے۔ تو نے میرے ہر گناہ کو دیکھا ہے، میری ہر غلطی کو گناہ کو لوگوں کے سامنے چھپا رکھا ہے۔ اگر تو چاہے تو میرے عیبوں کو لوگوں کے سامنے کھول دے، لیکن بے شک تو ستار العیب ہے، پردہ پوش کرنے والی ذات ہے۔ یا اللہ، جس طرح آج لوگوں کے سامنے تو نے میرے عیبوں کو چھپا رکھا ہے، اسی طرح کل بروز قیامت میرے عیبوں کو پردہ پوشی فرمانا۔ آمین۔ یا غفور، تو غفور ہے، مغفرت کرنا تو تیری شان ہے۔ ہم بدکار کے تمام گناہوں کو بخش دے۔ یا اللہ، ہمیں طاقت نہیں کہ ہم قبر کے اندھیروں کو برداشت کر سکیں۔ ہم سے آج اکیلے اپنے ماں باپ، شوہر، بچے، بھائی بہن کے بنا نیند نہیں آتی، تو ہم اس قبر میں تنہا کیسے سوئیں گے؟ کچھ کام نہیں آئے گا مولا تیرے مدد کے سوا، اس سے پہلے کہ ہماری سانس کی مالا ٹوٹ جائے۔ یا غفور، ہماری بے حساب مغفرت کر دے۔ آمین۔
یا رحمان، تو رحمان ہے، رحیم ہے، اور رحم کرنا تیری شان ہے۔ ہم تو تیرے گنہگار بندے ہیں، ہم تو برے ہیں، ہم جانتے ہیں لیکن تو رحمان ہے، تو ہمیں 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے، 70 ماؤں سے بھی زیادہ ہم پر مہربان ہے۔ ہماری ایک ماں ہمیں تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی، تو کیسے ہمیں جہنم میں دیکھ پائے گا مولا؟ ہم سے روٹی کی بھاپ ماچس کی چنگاری برداشت نہیں ہوتی، ہائے وہ جہنم کی دہکتی ہوئی آگ کیسے برداشت ہوگی؟ ہم نے سنا ہے مولا کہ جہنم کو اگر سوئی کی سوراخ جتنا ہی کھول دے تو پوری دنیا خاک ہو جائے گی، تو پھر ہم تیرے نازک نازک بندے ہیں، کیسے اس عذاب کو برداشت کر پائیں گے؟ یا اللہ، ہم یقیناً بہت برے ہیں، ہم تیرے خیر بھی دیکھ رہے ہیں، ہمیں پتا بھی ہے کہ یہ گناہ ہے اور اس کا سخت ترین عذاب بھی ہے، پھر بھی ہم غفلت کی نیند سو رہے ہیں۔ یا اللہ، بے شک تو 70 ماؤں کی طرح محبت کرتا ہے، تو غلط ہونے پر سزا بھی دینے پر قدرت رکھتا ہے۔ بے شک اگر تو رحمان ہے تو تیرا ایک نام قہار بھی ہے، اگر تو رحم دکھا سکتا ہے تو قہر بھی دکھا سکتا ہے۔ بے شک اگر تو جنت بنائی ہے تو جہنم بھی بنائی ہے۔ یا اللہ، سنا ہے کہ پلسرات پر بجلی کی طرح گزر جائے کوئی کٹ کر جہنم میں گر جاتا ہے، جس میں زیادہ تعداد میں لوگ جہنم میں ہوں گے۔ یا اللہ، ہم پلسرات پر بجلی کی طرح گزرنے دینا۔ یا اللہ، ہمارے گناہ زیادہ ہیں لیکن تیری رحمت اس سے کہیں زیادہ بڑی ہے، ہمیں بخش دے مولا۔ محبوب کی امت کی بے حساب مغفرت فرما، جو بے روزگار ہیں انہیں حق حلال والی روزی عطا فرما، جو قرضوں میں ڈوبے ہیں ان کے قرض ادا کر دے، جو بے اولاد ہیں انہیں نیک صالح اولاد عطا فرما، جو رشتوں کی تلاش میں ہیں انہیں نیک سنتوں بھرے رشتے عطا کر، جو بیجا مقدمے میں پھنسے ہیں ان کی حفاظت فرما، جو بنا قصور جیل میں قید ہے انہیں رہائی کر دے، جن کے گھروں میں لڑائی جھگڑوں کا عالم ہے تو انہیں امن سے رہنا نصیب فرما، آمین۔ جو غفلت کی نیند میں سو رہے ہیں انہیں اسے جگا دے۔ یا اللہ، بے شمار دعائیں ہیں جو لب پر آئی ہے وہ بھی قبول کر دے، جو دل میں رہ گئی وہ بھی قبول کر دے، بے شک تو دلوں کے حالوں کو جاننے والا خبیر ہے۔ یا اللہ، جنہوں نے دعاؤں میں یاد رکھنے کو کہا ہے ان کی جائز دعاؤں کو قبول فرما، آمین۔ یا اللہ، ہر سال حج پر لوگ آتے ہیں مولا، ہم ہر بار رہ جاتے ہیں۔ یا اللہ، تیرا کروڑ شکر کہ تو نے آنکھیں نصیب کی، آنکھوں کو تیرا در دیکھنا نصیب کر۔ یا اللہ، ہمیں بھی طواف کعبہ کرنا نصیب کرنا، ہمارا بھی دل کرتا ہے ہم بھی حج پر جائیں، ہمارا بھی دل کرتا ہے کہ ہم بھی جمرات میں شیطان کو کنکری مارے، ہمیں بھی مقام ابراہیم پر 2 رکعت نفل پڑھنے نصیب فرما، ہمیں بھی وہاں آداب زمزم پینا نصیب فرما، ہمیں بھی مدینے کی گلیوں میں گھومنا نصیب فرما، سرکار کو اپنے حال دل سنانا نصیب کر، وہاں بیٹھ کر درود پاک پڑھنا نصیب کر۔ یا اللہ، یہ تیرا ہی تو کرم ہے مولا کہ اتنے گناہ کے باوجود لوگ ہماری عزت کرتے ہیں، ہم جیسے گنہگار سیاکار بدکار عیبداروں سے کہتے ہیں کہ ہمارے لیے دعا کرنا۔ یا اللہ، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، بے شک تو رحمان ہے، رحیم ہے، کریم ہے، بے شک تو ہر گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ یا اللہ، ہماری مدد فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، آمین۔